اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے سورۃ الانبیاء۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے 7 رکوع اور 112 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 73 نمبر پر ہے اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 21ویں نمبر 21 نمبر پر ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورت بنی اسرائیل، سورت کہف، مریم، طٰہٰ اور انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اتری تھیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 1۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ یہ آیت قرب قیامت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ متنبہ فرما رہے ہیں قیامت سر پر کھڑی ہے، لیکن افسوس لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں، اس سے بالکل غافل ہیں، اس کی تیاری نہیں کرتے اور اس کٹھن منزل سے گزرنے کے لیے سامان سفر مہیا نہیں کرتے۔ لوگ دنیا کی دلدل میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا۔ حساب کے وقت سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کے بارے میں یہ خبر دی گئی کہ وہ وقت قریب آ لگا ہے۔ حساب سر پر ہے اور لوگوں کو اس خطرے کا شعور ہی نہیں۔ حساب کے قریب ہونے سے مراد موت کا قریب ہونا ہے، نیز یہ کہ جو کوئی مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور اپنے اعمال کی جزا اور سزا کے لیے دارالجزا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ تعجب ہر اس شخص پر ہے جو غافل اور روگرداں ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ صبح یا شام کب اچانک موت کا پیغام آ جائے۔ تمام لوگوں کی یہی حالت ہے سوائے اس کے جس پر عنایت ربانی سایہ فگن ہو، بس وہ موت اور اس کے بعد پیش آنے والے حالات کے لیے تیاری کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ سورۃ المعارج آیات 6 اور 7۔ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قیامت کے قریب ہونے اور اچانک آ جانے کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ نہیں، وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چیخ کا جو ان کو پکڑ لے گی اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے۔ پھر نہ وہ وصیت کی طاقت رکھیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے۔ سورہ یاسین آیا 48 سے 50۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نحل میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اس کو تم جلدی طلب نہ کرو، وہ پاک ہے اور بےحد بلند ہے اس سے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ سورۃ النحل آیا 1۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ قمر میں بیان کرتے ہیں بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا۔ سورۃ القمر آیا 1۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس زمانے میں مابعوث کیا گیا کہ میں اور قیامت کا دن اس طرح ساتھ ساتھ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو اکٹھا کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کب قائم ہوگی؟ اس کے ساتھ انصار کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جسے محمد کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لڑکا زندہ رہا تو ہو سکتا ہے اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کسی کے لیے اس کا ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے سے ایمان لایا چکا ہوگا۔ جس نے ایمان کے بعد عمل خیر نہ کیا ہو، بس قیامت آ جائے گی اور 2 آدمی کپڑا اور درمیان میں خرید و فروخت کے لیے پھیلائے ہوئے ہوں گے۔ ابھی خرید و فروخت بھی نہیں ہو چکی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آ رہا ہوگا اور اسے پی بھی نہ پائے گا، اور قیامت اسی حال میں قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنا حوض تیار کرا رہا ہوگا کہ اس کا پانی بھی نہ
پی پائے گا کہ قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہیں پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ قیامت اور حساب کتاب کے تذکرے سے غافل لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں غفلت سے دنیا میں پھنسنا مراد ہے۔ یہ لوگوں کے احوال پر تعجب کا اظہار ہے اور اس امر کی آگاہی کہ انہیں کوئی واضح نصیحت فائدہ دیتی ہے، نہ کسی ڈرانے والے کی طرف دھیان دیتے ہیں، اور یہ کہ ان کے حساب اور ان کے اعمال صالحہ کی جزا کا وقت قریب آ گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے روگردانی کر رہے ہیں، یعنی وہ ان مقاصد سے غافل ہیں جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، اور اس کو جو تنبیہ کی جاتی ہے وہ اس سے دور ہیں۔ گویا انہیں صرف دنیا کے لیے تخلیق کیا گیا اور محض اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نئے نئے انداز سے انہیں واضح و نصیحت کرتا ہے، اور یہ ہیں کہ اپنی غفلت اور احساس میں ہی مستغرق ہے۔ حساب کتاب یعنی غور و فکر سے منہ موڑتے ہیں۔ بعث کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کی خواہش رکھنا انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا کہ اس کے بعد تمہیں بلند درجات لے جائیں گے اور غافلوں کو ان کے ٹھکانے تک لے جائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 2۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نیا ذکر ان کے پاس نہیں آتا، یعنی قرآن، یعنی جو نصیحت بھی قرآن میں آتی ہے۔ محدث سے مراد نئی اترنے والی صورت۔ قرآن حکیم میں بھی جو چیز ان پر نازل ہوتی ہے، رب العزت نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا، اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی، شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کرے۔ سورۃ طٰہٰ آیا 113۔ یعنی ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں آتی جو انہیں ایسی باتوں کی یاد دہانی کراتی اور ان کی ترغیب دیتی جو انہیں فائدہ دیتی، اور ان باتوں کی بھی جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے ان کو ڈراتی۔ الا استمعوہ وہم یلعبون، مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں، وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کھیل کود میں سننے سے مراد مذاق اڑانا اور سنجیدگی سے نہ لینا، یعنی وہ اس طرح سنتے ہیں جس سے ان پر حجت قائم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا بسا اوقات وہ تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ آپ چھوڑو انہیں، وہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں، اور امید ہے انہیں غفلت میں رکھیں، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ سورۃ الحجر آیا 2 اور 3۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور ہوتے ہیں، اور ایسے جانور کسی بات کو سنتے ہیں تو اس سے نصیحت قبول نہیں کرتے، نہ غور و فکر کر سکتے ہیں، تو ان کا سننا بھی ایسا ہے گویا سن کر بھی بہرے ہی رہ جاتے ہیں، یعنی بات ان پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ جو لوگ بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ کسی چیز کو سنجیدہ نہیں لیتے، اس لیے وہ نصیحت کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ جو لوگ لاہ و لعب میں ڈوبے ہوتے ہیں ان کے پاس نصیحت کے لیے وقت نہیں بچتا۔ جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ان کے دل بجھ جاتے ہیں، اس لیے وہ نصیحت پر غور و فکر نہیں کرتے۔ لاہ و لعب غافلوں کا کام ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، انسان کے لیے کوئی چیز ہلکی ہو جائے تو اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، پھر اس کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا، اس پر توجہ دینا، اس کی عزت کرنا، اس کے ادب کا خیال کرنا، اس کی دعوت دینا ممکن نہیں رہ جاتا۔ لعب سے مراد وہ ہر عمل ہے جس کی وجہ انسان کو کوئی نفع نہ ملے، یعنی یوں ہی دل بہلاوے کے لیے کوئی انسان کام کرے۔ لعب سے مراد وہ چیز ہے جو انسان کو لذت تک پہنچائے، یعنی تفریح یا اس کے وقتی خوشی کے لیے، یعنی خوشی کا سبب بن جائے۔ لعب سے مراد حق سے اعراض کرنا اور لعب باطل کی طرف بڑھنا ہے۔
لاہیاتن قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی، یہ تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ سورۃ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء، آیات 3۔ لاہیاتن قلوبہم، اس حالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں، یعنی ان کے دل لاہ و لعب میں مشغول ہو کر غافل ہیں۔ دلوں کے غافل ہونے سے مراد قیامت کی تیاری سے غافل، ایمان کے تقاضوں سے غافل، اس سے مراد قرآن مجید کے سننے اور سیکھنے سے بے پرواہ ہونا، اس سے مراد اعلیٰ مشن کی ادائیگی کے قابل نہ رہنا۔ غفلت سے مراد جس چیز کو سمجھنے کا حق ہو وہاں شعور کا مفقود ہونا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی۔ ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے کلام کے بارے میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وہ مشرک تھے جو آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتا ہے کہ ظالم کفار عناد اور باطل کے ذریعے سے حق کا مقابلہ کرنے کی خاطر ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ هل هذا الا بشر مثلکم، کہ یہ تمہارے جیسا ہی آدمی ہے، یعنی محمد تو تمہاری طرح کا انسان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس پر کیسے ایمان لاتے ہو اور کیسے اس کی پیروی کرتے ہو جو لے کر آیا ہے؟ وہ ایک جادوگر کے سوا کچھ نہیں، اس کی تصدیق نہ کرنا، اس کی بات نہ ماننا۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو۔ اس سے مراد ہے کہ جسے آپ کا کلام اللہ سمجھ کر قبول کرنے لگے وہ تو جادو کا زور ہے، یعنی تمہاری عقلیں کہاں چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کی طرف بلایا تو اللہ کا کلام سنایا، یہی کلام تھا جو دلوں کو متاثر کر رہا تھا۔ سرداران مکہ کو اپنی قیادت کا خطرہ لاحق ہوا، اس لیے انہوں نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ تم آنکھوں دیکھتے جادو میں پھنس رہے ہو، ورنہ یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص لاہ و لعب میں مبتلا ہوتا ہے وہ شیطان کی رسی کو تھام لیتا ہے اور رحمان کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ لاہ و لعب والے کام ہی ایسے ہیں جو مسلمان کو رب سے دور اور باطل کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا اگر ہم وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے یہ لاہ و لعب کا کام کر لیں، تھوڑی دیر کی تو بات ہے، پھر بعد میں نیک بن جائیں گے، پھر بعد میں وہی کام کرتے رہیں گے، لیکن پھر ہوتا یہ ہے بعد میں بھی وہی کام کرتے ہیں۔ بات یہ ہے انسان کی ایک بار کی اٹھی ہوئی نظر اس کی ساری زندگی کو خراب کر سکتی ہے۔ ایک نظر، ایک سماعت، ایک قول، ایک عمل، کوئی ایک چیز، انسان کہاں چلا جائے، انسان خطرے میں ہے، انسان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں، انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اس نے محتاط رہنا، جہاں پر وہ غلطی کرتا ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ کر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے احتیاط ہماری ضرورت ہے، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے لیے ہی تو ساری عبادت کروائی جاتی ہے، انسان متقی ہو جائے اور اپنے قول، افعال اور اعمال کے بارے میں محتاط ہو جائے۔ اور لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں پڑے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے دنیا کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ دل قبول کرنے والے اثر لینے والے ہوتے ہیں، غافل دل، لاپرواہی سے دل غافل ہو جاتے ہیں۔ لاپرواہ انسان کہیں بھی محتاط نہیں ہوتا، لاپرواہ انسان غیر سنجیدہ ہوتا ہے، لاپرواہ انسان کی زندگی ڈھیلی ہو جاتی ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے، انسان کے اخلاق گر جاتے ہیں، وہ غافل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کسی اصول کے پابند نہیں رہتے ان کو اچھائی برائی کا شعور نہیں ہوتا، اس طرح وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ جب زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا تو غافل ہو جاتے ہیں۔ غافل دل لاہ و لعب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، غافل دلوں کے فکر اور شعور کی کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، غافل دل بجھ جاتے ہیں۔ ایک رات میں 50 آیتیں پڑھے وہ غافلوں میں نہیں ہوتا۔
قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب آسمان میں اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے، کچھ سننے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیا 4۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربی یعلم القول، میرا رب ہر بات کو جانتا ہے، کھلی اور چھپی ہر بات کو جانتا ہے، فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں، یعنی ہر اس جگہ کو میرا رب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ کفار نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں جسے اس نے گھڑ لیا ہے، اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے۔ سورۃ الفرقان آیا 4۔ رب العزت نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ سورۃ النساء آیا 166۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی لوگوں کی زبانوں کے اختلاف اور ان کے متنوع حاجات کے باوجود ان کی آوازیں سننا، العلیم، سب کچھ جاننے والا، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر فلیاتین بآیات کما ارسل الاولون، بلکہ وہ کہتے ہیں خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ وہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا۔ سورۃ الانبیاء آیا 5۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر، بلکہ وہ کہتے ہیں خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے۔ رسالت کو مشتبہ بنانے کے لیے اہل مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاعرانہ کلام ہے، بلکہ وہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے۔ اہل مکہ یہ کہہ رہے تھے اگر یہ پیغمبر ہے تو معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ یعنی کافر اپنی سرکشی کی وجہ سے کبھی قرآن کو پراگندہ خیال، کبھی جادو، کبھی شاعر، کبھی شعر بتاتے، کبھی گھڑا ہوا بتاتے۔ رب العزت نے فرمایا اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کا قول، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ جہانوں کی رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگیں جان کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اس کو اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ سورۃ الحاقہ آیا 41 سے 47۔ رب العزت نے فرمایا سورہ یاسین میں، اور ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا اور نہ اس کے وہ لائق ہے، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح قرآن، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ سورہ یاسین آیا 69 اور 70۔ رب العزت نے فرمایا بلا شبہ یقیناً ان کے واقعات میں ہمیشہ سے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ ایسی بات نہیں جو گھڑ لی گئی ہو، لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے ان لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سورہ یوسف آیا 111۔ کفار کا مطالبہ رب العزت نے نقل کیا، چنانچہ وہ ہمارے پاس کوئی معجزہ لائے جیسا کہ پہلے رسولوں کو بھیجا گیا، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام کو معجزے دیے گئے، آپ بھی معجزہ لے کر آئیں۔ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیں میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے واسطے دو اور ایک ایک کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو تمہارے ساتھ کوئی جنون ہے، وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ سورۃ سبا آیا 40 سے۔ کسی قوم کو ایمان نہ لانے کے بعد اس وقت ہلاک کر دیا جاتا ہے جب وہ معجزات آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس قرآن کو، یہ جو معجزہ ہے، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو سیکھیں اور سکھائیں، اور دوسروں کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
قرآن و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ہمیں جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔